अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं बडगुमानिया चैनल। आज नाजरीन सोमवार का रोज़ है और स्टोरीज़ आपसे दो शेयर करनी है, अहम स्टोरीज़ जो हैं। पहली खबर ये है, रावलपिंडी में 2-3 रोज़ा बंदिश के बाद आज मेट्रो सर्विस बहाल कर दी गई है। यानी कि आप जानते हैं कि जुम्मे के रोज़ जब टीएलपी ने लाहौर से इस्लामाबाद को अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो रावलपिंडी इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया था और मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई थी। जैसा कि कल हमने आपको बताया कि कल दोपहर के वक्त, इतवार के रोज़ दोपहर के वक्त रावलपिंडी मरी रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई थी, लेकिन मेट्रो सर्विस बदस्तूर बंद रही। आज चौथा दिन है टीएलपी के धरने की काल को और आज ये मेरे आप अकब में देख रहे हैं कि मेट्रो सर्विस बहाल कर दी गई। ये एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी आपसे ये शेयर करेंगे कि टीएलपी के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी हुआ था, जारी किया गया था और हुकूमत ने घुटने टेक कर टीएलपी से मंगल तक की मोहलत मांगी थी। मंगल तक की मोहलत मांगी थी, उसमें अब क्या पेशरफ्त है, कौन कौन गया, कौन कौन सी लिस्टें लेकर पेश की गई, वजारत दाखिला ने किन 300 से ज़ायद अफराद को रिहा करने का दावा किया है। ये दो अहम स्टोरी हैं। मेट्रो सर्विस तो बहाल कर दी गई है, ये आपको बताऊं। आवाम की यादाश्त वैसे तो कमज़ोर नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली दौर हुकूमत में मेट्रो सर्विस की तामीर का आगाज़ किया गया था और बहुत तेज़ी से इसकी तामीर की गई थी। 1 साल से कम अरसे में मेट्रो सर्विस रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है इसकी तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और ये बसें जो हैं इस पर चलना शुरू हो गई थी। उस वक्त इमरान खान साहब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अपोजिशन में थे और शेख रशीद अहमद भी उनके साथ अपोजिशन में थे, अगरचे उनकी अपनी जमात थी अवामी मुस्लिम लीग। तो शेख रशीद साहब ने इस मेट्रो सर्विस को जंगला बस का नाम दिया था और इमरान खान साहब और अपोजिशन जो है वो भी मेट्रो की तामीर के ख़िलाफ़ बयानात देते थे और मेट्रो सर्विस को गैर ज़रूरी करार दिया जाता था। लेकिन नाज़रीन, वक्त ने साबित किया कि रावलपिंडी की जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ये आवाम की फ़लाह का मंसूबा था। अगरचे मैं भी बाइक यूज़ करता हूँ, गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले, इस्लामाबाद से रावलपिंडी आने वाले बेशतर ख़वातीन, जिनमें शामिल हैं बच्चे भी हैं, नौकरी पेशा लोग, वो बाइज़्ज़त सफ़र करते हैं, मेट्रो पर इस्लामाबाद जाते हैं, वापस आते हैं, रास्ते में किसी भी स्टॉप पे उतरना है। वक्त ने साबित किया कि ये उनके लिए एक अच्छी सफरी सहूलत थी और अब चूँकि अब रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम को मेट्रो सर्विस की आदत पड़ चुकी है, इसलिए जब बेशक मरी रोड पर ट्रैफिक चलती रहे, लेकिन अगर सिर्फ मेट्रो सर्विस को बंद कर दिया जाए तो हज़ारों लोग जो इस पे सफ़र करते हैं उनके लिए ये परेशानी का बायस होता है। मरी रोड पर ट्रैफिक में भी इजाफ़ा हो जाता है मेट्रो की बंदिश से। खैर, ये तो एक हवाला था। अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं नाजरीन के क्या चल रहा है टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में। आपको हमने बताया कि इतवार के रोज़ जो रावलपिंडी में सर्विस बहाल कर दी गई थी, कल हमने आपको बताया उसकी बुनियादी वजह थी कि जुमेरात की रात 8 घंटे तवील मुज़ाकरात जो हुए, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी शामिल थे,
تحریک لبیک کی شورا کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے، حکومت نے مہلت مانگی تھی، تو ٹی ایل پی کا جو کارواں جو ہے، جو لانگ مارچ جو مریدکے پہنچ چکا تھا، وہ مریدکے ہی ٹھہر گیا۔ ٹی ایل پی نے منگل تک کی مہلت دے دی حکومت کو۔ بنیادی ان کے جو مطالبات ہیں آپ جانتے ہیں، دیگر مطالبات کے علاوہ 3 بنیادی مطالبات تھے۔ فرانس کے سفیر کی ملک بدری، سعد رضوی صاحب جو امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کی رہائی، اور جو ٹی ایل پی کے رہنما اور کارکنوں کو جو 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے، ان کو 4تھ شیڈول سے نکالنے کے احکامات، اور دیگر جو پرچے درج کیے گئے ٹی ایل پی کے کارکنوں پر اور دفعات لگائی گئیں، گرفتاریاں ہوئیں، ان کی رہائی اور پرچے واپس کرنا، یہ اہم ترین تھے۔ ان میں سے ایک فرانس کی سفیر کی جو ملک بدری ہے، فرانس کے وہ سفیر جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا ٹی ایل پی نے، وہ اپنی مدت پوری کر کے آلریڈی فرانس واپس جا چکے ہیں، اور فرانس میں اس وقت فرانس کا کوئی باقاعدہ سفیر جو ہے اسلام آباد میں موجود نہیں ہے۔ مولانا سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی اب متوقع ہے، کیونکہ حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے، ان کی مجبوری تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھے، عوام پہلے ہی مہنگائی سے تنگ تھی، عوام جو ہے اس میں پہلے ہی بہت سا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مسلسل مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، ڈالر کی قیمت دیکھیں، سونے کی قیمت دیکھیں، پیٹرول تو سونے کی قیمت پہ بک رہا ہے، تو عوام جو ہے وہ پہلے ہی تنگ تھی۔ تو حکومت، اور ایک اور اس میں اہم بات یہ کہ اہل نظر جانتے ہیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان جو چپکلش جاری ہے 6 اکتوبر سے، کوئی نوٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی شامل حال ہے۔ تو حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ ٹی ایل پی کے مظاہرین کو اسلام آباد کی جانب آنے دیا جائے، اس لیے حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور ان سے مذاکرات شروع کیے، اگرچہ دیر سے شروع کیے، بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن شکر اللہ الحمدللہ کہ مذاکرات شروع ہوئے۔ اللہ کرے کہ یہ اپنے اختتام کو پہنچے مزید کسی جانی نقصان کے بغیر۔ عمران خان جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ مذاکرات جو ان کے اس دن ہوئے 8 گھنٹے طویل، اس حوالے سے وہ عمران خان کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے اور یہ مطالبات ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو اپڈیٹ کروں، آج سوموار کا روز ہے۔ آج تحریک لبیک کے ایک رہنما، سینئر رہنما، ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ ایک سینئر رہنما لسٹ لے کر وزارت داخلہ میں گئے، ان کو بلایا گیا تھا۔ شیخ رشید صاحب وہاں موجود تھے، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں۔ وہ لسٹ ان کو پیش کی گئی وزارت داخلہ میں شیخ رشید صاحب کو تحریک لبیک کے رہنما کی جانب سے۔ وہ لسٹ تھی جن لوگوں کو، جن رہنماؤں کو 4تھ شیڈیول میں ڈالا گیا اور پرچے درج کیے گئے، یہ وہ لسٹ تھی۔ اور ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ وہ اس لسٹ پر مذاکرات آج جاری رہے، کئی گھنٹے وزارت داخلہ میں جو ہے اس لسٹ پر غور ہوتا رہا۔ دوسری جانب وزارت داخلہ سے ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے مطابق 300 سے زائد ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں، جن پر پرچے درج کر کے گرفتار کیا گیا تھا، یہ پچھلے چند دنوں میں لاہور
مطلب پنجاب کے مختلف شہروں میں راولپنڈی اسلام آباد سمیت یہاں بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی تھیں جمعے کے روز، اور اس سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ تو 300 سے زائد وزارت داخلہ نے، ہماری یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی کی شورا کو بتایا کہ ہم نے اب جو گرفتاریاں کی تھیں ان دیز ڈیز، ان دنوں میں جو گرفتاریاں کی تھیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اپ ڈیٹ آج کی۔ آج سوموار کا روز ہے اور تقریباً دوپہر کے 3 بجے ہیں، اور میں اس وقت مریڑ کے پل پر موجود ہوں۔ وہ سیانے کہتے ہیں سوچ اونچی ہونی چاہیے ہے، اونچی جگہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں شاید سوچ اونچی ہو۔ بہرحال یہ جسٹ جوکنگ۔ تو یہ تھی صورتحال آج کی سوموار کی، یعنی کہ ٹی ایل پی کے لانگ مارچ کی کال جو جمعے کے روز وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آج چوتھا دن ہے۔ کئی جانیں، بے گناہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، دونوں جانب سے شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، پولیس نے تو خیر، پنجاب حکومت نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ ٹی ایل پی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور وہ ان کے جنازے، ان کے ہمراہ ابھی بھی موجود ہیں، جو بتایا جا رہا ہے۔ تو آج چوتھا دن ہے، یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ میں دوبارہ آج مذاکرات کا ایک سیشن چلا ہے۔ اس سیشن میں کیا ہوا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر لسٹیں پیش کی گئی ہیں 4 شیڈیول کی، اور وزارت داخلہ کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ ہم نے 300 سے زائد افراد کو، ٹی ایل پی کے کارکنوں کو رہا کر دیا ہے۔ جو گرفتار کیے ہوئے تھے ہم نے ان کو رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی، جو ہمارے ذرائع نے آپ کو بتایا، کیونکہ اگرچہ راولپنڈی میں اب رکاوٹیں ہٹا لی گئی ہیں، مکمل طور پر نہیں ہٹائی گئیں، کنٹینرز کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ٹریفک رواں دواں ہے، زندگی معمول پر ہے۔ اللہ کرے یہ معمول پر رہے، کیونکہ منگل تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ اگر مذاکرات میں دوبارہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تو پھر یہ میٹرو جو رواں دواں ہم نے دیکھی، جو مری روڈ پر ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، شہری رواں دواں ہیں، یہ پہیہ پھر رک جائے گا۔ خدا کرے حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اور ٹی ایل پی کے اگرچہ ان کے جائز مطالبات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر میری جان، مال، اولاد سب قربان، اور میں نہیں ناظرین، آپ بھی، شاید دنیا کا کوئی مسلمان ہو جو نبی کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار نہ ہو۔ لیکن حکومتوں کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، معیشت کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ریاستی طاقت اور جبر، اس کو اپنی ہی عوام پر آزمانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ٹی ایل پی جو ہے اب وہ ایک باقاعدہ قوت بن کر ابھری ہے۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا ٹی ایل پی کا وجود کیسے معرض وجود میں آئی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی عوام نے خاصا اعتماد دیا تھا ٹی ایل پی کو، اور چوتھے یا 5ویں نمبر پہ شاید انہوں نے پنجاب میں ووٹ لیے تھے۔ ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری، اور ابھی حالیہ کینٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیں راولپنڈی میں
रावलपिंडी में नहीं, दीगर कैंट में भी देख लें कि टीएलपी के उम्मीदवारों को, टीएलपी को वही इंतखाबी निशान अलाट हुआ था और इस मर्तबा भी उन्होंने कैंट बोर्ड के इलेक्शन में खासे वोट लिए। बहुत से हलकों में, बहुत सी वार्ड्स में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, इनको बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, तो रियासत को भी चाहिए, हुकूमत को चाहिए, ख़ास तौर पे अभी जो हुकूमत अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही थी लाहौर में, पहले मुज़ाकरात कर लिए जाते तो बहुत बेहतर होता। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। जो ही कोई नई पेशरफ्त होगी इस मुतल्लिक आपको उससे आगाह करेंगे। खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।